علمی، اصلاحی، دعوتی اور تحقیقی بیانات کے لیے مولانا ڈاکٹر سعید عاطف کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا معاملہ ایسا ہے کہ نینوا کی بستی شام میں موصل اور دمشق کے قریب ہے۔ وہاں کے رہنے والے تھے، عرصے تک اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے۔ بالآخر جب قوم نے قبول حق سے انکار کر دیا تو ان سے مایوس ہو کر اس ارادے سے نکل پڑے کہ میں اب اللہ کی عبادت اور تزکیے کے لیے ان سے دور چلا جاؤں۔ اس منحوس ماحول میں، اس شرک کی آلودگی کے اندر میرا رہنا ٹھیک نہیں۔ تو ان کی نیت بھی درست، ان کا رویہ بھی بظاہر، لیکن اللہ کو یہ بات اپنی حکمت کے خلاف معلوم ہوئی کہ میرے جیسے بھی بندے ہیں ان کے درمیان ہی تم نے رہنا ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا گیا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے نبی جب تک آپ ان کے درمیان تشریف فرما ہیں ہم آپ کے قریب رہنے والے کافروں کو بھی عذاب نہیں دیں گے۔ تو اللہ کی یہ جو حکمت تھی، حضرت یونس علیہ السلام اپنی ترتیب کے مطابق چلے گئے تو اللہ نے ان کی اصلاح فرمائی، اور پھر وہ ایک کشتی کی طرف گئے، وہاں سواریاں تھیں، اور جب وہ کشتی اندر گئی ہے سمندر میں تو اس کا بیلنس آؤٹ ہوا۔ تو اس وقت رواج تھا کہ بھی جو کمزور ہے اعمال کے اعتبار سے یا کوئی اور ہے تو قرآ نکالتے ہیں، تو قرآ اتفاق سے حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ انہوں نے کہا کہ میں ہی گناہ گار ہوں۔ حالانکہ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، لیکن عصمت کی اور اللہ کے قرب کی، اللہ کے محبت کی انتہا پر جب انسان جاتا ہے تو اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں پر نہ چاہتے ہوئے بھی نظر ہوتی ہے، اس اعتبار سے فرمایا۔ اور پھر وہ کشتی میں جب چھلانگ لگائی ہے تو ایک مچھلی نے منہ کھولا اور آپ اس میں چلے گئے، اور قرآن نے فرمایا فنادا فی الظلمات، تین یعنی عربی کے اندر جمع کم سے کم تین کی ہوتی ہے، تو تین ان کے اوپر آزمائشیں آئیں، تین ایک گویا کہ تہ تھی، ایک رات کی، ایک مچھلی کے پیٹ کی، اور ایک سمندر کی تہ کی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایک اور جگہ پر کہ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، کہ پھر مچھلی نے انہیں جا کے اگل دیا۔ فرمایا کہ لولا ان تصبحوا، اگر وہ یہ والی تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ۔ تو احباب گرامی، اس کو آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ ایک بندہ مومن کا سرمایہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو نبی نے اپنا بھائی بھی قرار دیا۔ جب آپ طائف کی آزمائش سے گزرے تو وہاں ایک غلام عداس نامی آیا، اس نے آپ کو انگور کا گچھا پیش کیا اور بڑی تواضع سے ملا۔ تو نبی نے پوچھا تم کون ہو؟ تو فرمایا میں یونس بن متہ کو ماننے والا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا وہ تو میرا بھائی ہے۔ اللہ۔ تو سارے ہی پیغمبر آپس میں بھائی ہوتے ہیں، لیکن یہاں لسان نبوت سے بھی فرمانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس امت کے لیے اس آیت کریمہ میں خاص اسباق بھی ہیں اور ذریعہ نجات بھی ہے، اور آزمائشوں کے اندر اللہ کا سہارا بھی ہے۔ پھر آپ جب واپس آئے دوبارہ ان کو دعوت دی، وہ 1.25 لاکھ کے قریب شہر تھا، سب نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارے اہل ایمان ہو گئے۔ یہاں اللہ اس آزمائش کا ذکر کر رہا ہے کہ کسی کو بھی آزمائش آئے، وہ مال کی ہو، وہ جان کی ہو، اس کے بڑے اس سے ناراض ہو جائیں، سب سے بڑا اللہ وہ ذات کسی حوالے سے ناراض ہو جائے، تو اس آیت کریمہ کو کثرت سے استحضار کے ساتھ، اس کے معنی کے دھیان کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس غم سے، اس پریشانی سے نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ اس آیت کا تجزیہ کریں دعا کا تو لا الہ الا، سب سے پہلے تو اس میں عقیدہ آ جاتا ہے کہ عقیدے کی درستگی، توحید کے عقیدے کی پختگی، کہ اللہ ہی بچانے والا ہے، اللہ ہی میرا پالن ہار ہے، اللہ ہی میرا منجی ہے۔ اور اس کے بعد انت سبحانک، یہ فرشتوں والی تسبیح، اللہ کی پاکی سے، اللہ کی حمد سے، اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا کہ اللہ تیری تو بے شمار خوبیاں ہیں، لا تحصوها، کوئی اسے گن نہیں سکتا، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، فرشتے بھی یہی کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو توحید کے بعد تسبیح، اور اس کے بعد اپنی تقصیر کا اعتراف کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ تین چیزوں کا احساس اندر ہو تو اللہ مشکلات کے راستے کھول دیتا ہے، یعنی بند کر دیتا ہے، نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتا ہے۔
کاروبار کا زوال ہو، رشتوں کی بے وفائیوں کے چرکے ہوں، یا اپنوں کے صدمے ہوں، یا کوئی اور سیاسی زوال ہو، معاشی زوال ہو، یا علمی زوال ہو، اگر بندہ استحضار کے ساتھ، اس معنی کے دھیان کے ساتھ اس آیت کو پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ دونوں پیغمبروں یعنی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت یونس علیہ السلام کی نسبت سے اللہ تعالیٰ ان تمام غموں کو دور فرماتے ہیں۔ ترمذی میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد نقل کیا، فرمایا جو اس آیت کے ذریعے اللہ سے استدعا کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، استغاثہ کرتا ہے، اللہ اس کی مشکل کو ضرور حل فرماتے ہیں۔ اور یہ مشائخ کے ہاں، علماء کے ہاں، اچھے گھرانوں کے ہاں معمول رہا ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے بچے بڑے ایک ندامت کے احساس کے ساتھ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ویسے بھی روزانہ کے اعمال کے اندر بھی اس کا کچھ نہ کچھ حصہ 33 یا 100 ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم نے کہاں کہاں کتنی کوتاہیاں کی ہیں، کس کس کے حق مارے ہیں، اور ایک کوتاہی کا اللہ تعالیٰ یہ صلہ دیتا ہے قبولیت دعا کا کہ اللہ توبہ کی توفیق اور تلافی کی توفیق عطا فرما دیتا کہ جن کا حق مارا ان کا احساس ہی نہیں ہے تو ان کا حق لوٹانے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس آیت کی تاثیر ایسی ہے مشائخ کے ہاں کہ بڑے بڑے بند دروازے کھلتے چلے گئے، بڑی بڑی آزمائشیں ہیں وہ کھلتی چلی گئی، جیل میں بھی یہ لوگ پڑھتے ہیں تو جیل کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور بھی آزمائش ہوں، جنگ کی آزمائشیں ہوں، کسی طرح بھی ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کی دے دیا، ہمیں ایک طریقہ دے دیا کہ اس کے ذریعے پکارو گے تو میں سنوں گا، اور دعا نام ہی اللہ سے تعلق ہے، دعا نام ہی اللہ سے استجابت کا ہے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پیغمبروں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، اور وہ بھی آزمائشوں میں صرف اپنے رب ہی کو پکارتے ہیں، اور وہی پکارنے کے لائق ہے کیونکہ وہی سب سے زیادہ ہمارے قریب بھی ہے، ہماری دھڑکنوں سے بھی ہمیں زیادہ جانتا ہے۔ جب اتنا جاننے والا ہو تو پھر اسی کو پکارنا چاہیے۔ تو اللہ کو یہ بڑا پسند آتا ہے کہ بندہ اپنی کوتاہی کا اعتراف کرے۔ یہی حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اور اسی سے ملتی جلتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، جب بیمار ہوئے تو فرمایا انی مرضت فہو یشفین، اے اللہ میں بیمار ہوا ہوں اپنی کوتاہی کی وجہ سے، آپ مجھے شفا عطا فرمائیں گے۔ تو اپنی کمی کوتاہی کو اپنی طرف، انی کنت من الظالمین، کہ اللہ میری کمی ہے یا نہیں ہے۔ اور احباب یہ بھی یاد رکھیے، بزرگ فرماتے ہیں جب آپ کسی آزمائش میں آ جائیں، بے گناہ پکڑے بھی جائیں تو اللہ سے کبھی انصاف اور عدل نہ مانگے، تب بھی اللہ سے رحم ہی مانگے۔ پتہ نہیں کس کا ہم نے کہاں حق مارا ہو اور اس کی اپیل اللہ کے یہاں پینڈنگ پڑی ہو، اور آپ کہیں کہ یا اللہ میرے ساتھ انصاف پر، تو اللہ کہیں کہ وہ انصاف کے لیے وہ اپیل پڑی ہے، اس میں یہ تیرا فیصلہ ہے۔ اس لیے اللہ سے جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، اے اللہ ہم تجھ سے تیرا رحم طلب کرتے ہیں، تجھ سے معافی اور عفو کے درگزار ہیں، اور یہی شان بندگی اور یہی کمال بندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے طفیل سے پوری امت کو آسانی عطا فرمائے۔ Please don't forget to like and share.